جو کسی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جو کسی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کسی کو خدا کا اوتار کہتے ہیں کوئی انسان اگر اچھا کام کر کے گیا، لوگوں کی مدد کیا، تو بولتے ہیں خدا کا اوتار ہے، دیکھو سب کی مدد کرتا ہے۔ تمہارا کیا ہے اللہ کے بارے میں، کیا ہے اللہ سب کی مدد کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے بھی سب کی مدد کی، تو یہ خدا کا اوتار ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ زمین پر آ گیا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو ایسا سمجھنے والے مشرک ہیں، ایک خدا کی خدائی میں سینکڑوں خدا کو مانتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہزاروں خدائی مانتے ہیں، ہے نا؟ ایک اللہ کے ساتھ ہزاروں چھوڑو، ایک کے ساتھ دو بھی جائز نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے نبی اللہ ایک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ تم کہہ دو لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے۔ تو عقل میں پتھر پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، عقل ماری گئی ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، کسی اور کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ تو کسی کو دیوی کہتے ہیں، کسی کو دیوتا کہتے ہیں، اور ان دیوی اور دیوتاؤں کے نام پتھر کے بت بناتے ہیں، ان پتھروں کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے روتے، ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جن ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر مٹی سے، ہے نا، مٹی سے ہی بناتے ہیں لوگ، مورتی بناتے ہیں نا، اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو اپنا خدا بولتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو دوسروں کو بناتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہے، مورتی رکھی ہوئی ہے، اس کو بنایا اپنے ہاتھ سے، سونڈ بنائی اور کیا کیا، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے مانگ رہے ہیں۔ اور اس مورتی کا حال یہ ہے کہ اگر اس کے کھانے کی چیزوں کے سامنے لڈو رکھتے ہیں، مورتی کے سامنے پوجا کر کے، اس کے سامنے اگر کوئی مکھی بھی آ کر بیٹھ کر اس کا لڈو کھانے لگے تو وہ اپنے لڈو کو بچا سکتی نہیں ہے، تو انسان کیا بچائے گی، ہے نا؟ اپنے کھانے کی چیزوں کی حفاظت وہ نہیں کر سکتی ہے، مچھر کو ہٹا نہیں سکتی ہے، تو پھر وہ انسانوں کی مدد کیسے کرے گی؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اتنے بڑے بیوپاری ہیں، عقل بہت زیادہ ان کو ہے، کئی دکانیں کھول کے بیٹھے، کہ اتنی چھوٹی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا کو بھول کر ان پتھروں کو خدا بناتے ہیں۔ کتنے وہ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج دیوتا کیا کہتے ہیں، سورج دیوتا کہتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ہاں کتنے ہیں جو جانوروں کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، جانور کے سامنے، نعوذ باللہ۔ جانوروں کو بھی اپنے سے بزرگ اور برتر سمجھتے ہیں، اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں جانوروں کو، جبکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کنتم خیر امت کہا، کیا فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے آیتوں میں بتایا گیا ہے، اگلی آیتوں میں، آگے پوری آیت جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کیوں بہترین امت ہو۔ لیکن انسان نے کیا کیا، دنیا میں آ کر اپنی خیر امت کے لقب کو مٹا دیا، اپنی عزت کا فالودہ بنا دیا، ہے نا، اپنی عزت کو خود مٹا دیا۔ اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہیں، ایک اللہ نہیں کہتے ہیں، تین اللہ، چار اللہ، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ بولو۔ یہ سب مشرک اور کافر ہیں۔ اے اللہ شرک سے ہم کو بچا، آمین بولو، اے اللہ کفر سے ہم کو بچا۔ ہاں اب آگے سنو، پھر کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے ہیں، پھر بھی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے فرمان کا انکار کرتے ہوئے کس کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مانگنا، سجدہ کرنا صرف کس کے لیے زیب ہے، اللہ کے لیے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے سامنے گر گڑانا چاہیے۔ مردوں کو فائدہ پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا سمجھتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ فائدہ پہنچانے والا کون ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بولو بچوں، کون ہے؟ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔